كله ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین اور عزیز دوستو، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں پھر سے رمضان کا موقع عطا فرمایا۔ رمضان کیا ہے، اس کو اگر ہم سمجھ جائے تو ہماری نیندیں حرام ہو جائے، ہماری دنیا کے سارے کام رک جائے، بریک ہو جائے۔ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو اتنا ہی ہمیں سمجھایا گیا ہے یا ہماری سمجھ میں بات آتی ہے، ہمارے اس طرف کے بھی کام چلتے ہیں، اس طرف کے بھی کام چلے، رمضان بھی ساتھ میں چلے۔ بہرحال رمضان ایک عظیم نعمت ہے۔ پھر رمضان المبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے۔ اولہ رحمہ وأوسطہ مغفرہ طرف کی ہے۔ بس جس چیز کی نسبت خصوصیت کے ساتھ، ایک ہے نسبت عمومی، ایک ہے نسبت خصوصی، اس کو بھی سمجھیں۔ خصوصی نسبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کرے تو اس چیز میں بڑی خصوصیت ہوتی ہے، وہ چیز بڑی شان والی ہوتی ہے، وہ کام بڑا شان والا ہوتا ہے، وہ مکان بڑا شان والا ہوتا ہے، وہ زمان بڑا شان والا ہوتا ہے، اور وہ بندہ بڑا شان والا ہوتا ہے جس کی خصوصیت سے اللہ کی طرف نسبت ہو جائے۔ مثال کے طور پر بیت اللہ، عام زمین کا ٹکڑا ہے، عام دیواریں ہیں، عام سیمنٹ ہے، عام ریت ہے، عام گارا ہے، عام اینٹ اور بلاک ہے، عام چپس اور ماربل لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص مطلب پہاڑ سے پتھر لائے گئے ہیں، یا کوئی خاص زمین سے مٹی ڈالی گئی ہے، یا کوئی خاص مستری نے اسے بنایا ہے، یا کوئی خاص قسم کی خوشبو اس میں ملائی گئی ہے۔ ایسی کوئی کہانی نہیں۔ دیکھے گا ماں لگا ہیلو دیکھے گا ماں مختبو آچوا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ڈیٹیل میں چلے جاؤں، آپ کو ایک روٹ دیتا ہوں، پھر اس پہ آگے گاڑی چلایا کرو۔ اور اگر سننے والے کان صدیق، فاروق، عمر اور عثمان کے ہو تو پھر زبان محمد الرسول اللہ والی عطا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ اس مجلس کے حوالے سے یہ کافی تھا۔ تو بولنا سننے کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ سننے والے کون ہیں، کیونکہ یہ کام سرکار کی طرف سے چلتا ہے، سرکاری نظام ہوتا ہے، اس نے اس ذریعے سے آگے دینا ہوتا ہے۔ لیکن میری طرف دیکھیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیوں دے؟ سڑے تک یہ نہیں اگلا خلق بو اور کئی
اللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان ہاں نسبت بیت اللہ اللہ کی نسبت ہو گئی، بس یہ کافی ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کتنا ہے، نہیں، اللہ نے کہہ دیا نا یہ میرا گھر ہے۔ غم کا نا منع ہے جی، میں نے کیا کہا؟ ہم مجبور ہو جائے، کانسی مجبور کرے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو کانس سکتے ہو، نہیں سمجھے میری بات کو؟ ان بھی کو آخر سرے کی بات میں پکڑتا ہوں، مجبور ہو جاؤ کہ اب بغیر کانسنے کے نہیں گزارا ہوتا ہے تو ہلکا سا کانس لو، لیکن کانسنا منع ہے، کانسی بولو تو پھر ایرا غیرہ کی باتیں، پھر اس کی اجازت کس نے دی؟ کم سے کی چیز ٹوخی اجازت نشتے چٹخیلے نشے، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ میں کچھ سمجھانے لگا ہوں آپ کو، اگرچہ آپ موڈ میں نہیں ہیں، لیکن مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ، وہ نسبت کافی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب جیسے میں داخل ہوں گا تو میں اس نسبت کا لحاظ کروں گا۔ تو آقا نے سمجھا دیا کہ جب داخل ہو تو دعا کر لیا کرو۔ کون سی دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم افتح لی، پڑھو پڑھو نا، سارے پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو۔ یہ عشرہ، پہلا عشرہ پڑھو، بولو سارے، دعا پڑھو، اور یہ پہلا عشرہ پڑھو، پھر تو یہ ان رحمت کے اسباب میں سے ہے نا۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، بولو پہلا عشرہ، تو رحمت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی نسبت کا لحاظ کرتا ہے تو پھر اللہ اس پر رحمت کے دروازہ کھولتا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا در ہے، میں داخل ہو رہا ہوں، تو ظاہر ہے جب حاجی صاحب کے گھر پہ داخل ہوں گے تو وہاں پانی ملے گا، چائے ملے گا، شربت ملے گا، جوس ملے گا، کھانا ملے گا، فروٹ ملے گا، اور جب اللہ کے گھر اور در پہ داخل ہوں گے تو اللہ کے در پہ رحمت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ تو جب یہ احساس ہو کہ اب جس گیٹ سے میں اندر ہوا یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف اللہ نے اپنی نسبت کی کہ یہ میرا گھر ہے، تو جب یہ اس احساس کے ساتھ ہم داخل ہوں گے تو پھر ہم پر رحمت کے دروازے بولو، اور اگر اس احساس کے ساتھ داخل نہیں ہوئے تو رحمت کا دروازہ جیسے گیا تھا ویسے آیا۔ تو یہ پہلا عشرہ بھی رحمت کا ہے۔ تو رحمت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد آتے جاتے دعا کا اہتمام رکھے۔ دعا کا اہتمام کب نصیب ہوگا؟ جب یہ استحضار نصیب ہو جائے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف اللہ نے اپنی نسبت کی ہے۔ یہاں قدم احتیاط سے رکھنے ہیں۔ جب مسجد سے نکلوں گا تو کڑے ہو کے جوتے ٹھاس زمین پہ یوں نہیں پھینکوں گا، شاید اس جوتے پھینکنے سے اس کی نماز ضائع ہو گئی۔ وہ نماز نہیں جس پر مفتی مظفر الدین صاحب یا مفتی نعمت اللہ صاحب فتویٰ لگائے
یہ تو کہیں گے نماز ہو گئی، اوپر نماز ختم ہو گئی. ہاں ہاں چلو اس میں بات کر لیتے ہیں. ہاں ہاں اب سمجھ لیں میری بات کو. یعنی مسجد سے نکلتے ہیں ہم، جوتے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کمر نہیں جھکتی ہے، اس لیے کہ برگر اور ویڈیو کی جوانی ہے، کمر نہیں جھکتی. ولاڑی نہ سپلے خطر آواز چاہیے، کڑے ہو کے جوتے نیچے پہن گے. یہ اتنی بے ادبی ہے کہ میرے نزدیک اس آدمی کی نماز چلی گئی. اس کا آنا اور نہ آنا برابر. یہ نہیں آتا تو اچھا ہوتا، اسی کہ اس کو یہاں بلایا اس لیے گیا تھا کہ کچھ سیکھ کے واپس چلا جائے. یہ تو سیکھا ہوا بھی چھوڑ کے جا رہا ہے. دیکھو دی منزل دے د پار راوخته او چې دی واپس کی سړی توب ازده کی لاړ شي. خربوزے کو بولو شاہد آدم کا بیٹا یہاں فرشتوں کو دیکھ کر رنگ پکڑ کے چلا جائے، یہ تو کوئی اور رنگ لے کے جا رہا ہے. مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے نا، تو اس کو واپسی میں اس میں ملکوتیت ہونی چاہیے نا. تو فرشتے اتنے بے ادب تو نہیں ہوتے. تھوڑی دیر پہلے میں یہی ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا کسی نے کچھ نہیں سیکھا، لیکن دعویٰ ہے کہ میں نے جس کام کا پوچھو تو اس کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نے اس میں ماسٹر کیا ہوا ہے. نہ سیکھا ہے، نہ خود کو بغیر سیکھے ہوئے سمجھنے کو تیار، نہ اس چیز کو سیکھنے کے لیے تیار. تو اب کیسے بنے گا؟ یہی ہوگا. بندر کی بندریا سے شادی ہوگی، بیل کی گائے سے شادی ہوگی، بینسا کے ساتھ بینس کی شادی ہوگی، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں. پتہ تو نہیں ایسے ہی ہے. بہرحال تو نسبت بیت اللہ کی ہو گئی، یعنی اس گھر کی طرف اللہ کی نسبت ہو گئی تو اس کی شان بڑھ گئی. اب ہمیں بس یہ نسبت ہی کافی ہے، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، ہم نے احتیاط کرنا ہے. تو یہ جو مہینہ ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے، الشہر شہر اللہ، اس کی طرف بھی اللہ کی نسبت ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ بولو، یہ ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے جی. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ جو بیٹے ہیں ان کو فرمایا عبداللہ. ان کی طرف نسبت ہے کہ یہ میرے ہیں، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا رسول ہے، اور یہ میرے نسبتوں کا لحاظ رکھا جائے. اب جب یہ ایک نسبت ہو گئی نا، یہ میرا ہے، میرے خیال میں وہیں سے ہمیں احتیاط شروع کرنی چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ بولو میرے ساتھ. سو نہیں نیمہ گھنٹہ تک بدی کہ ادھر شریعہ بسکے لس کالا باہر بولا گیا کہ نا لس کالا. الحمدللہ تحدیث میں نماز پداوا دا خبر کو لس کالا دومره صبح ازده نه کله که دا دی چې نیمه ګنټه کې ځکه خو چې حاصل دی. ولې مفتی صاحب خخ علما راته وایي وستانه نیمه ګنټه کې موږ ته هغه څه میلاو شي چې په کلونو بل ځای نه میلاویږي. خو ای کاش قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر جوهری،
چاته خو پته دا سړی وایي څه پرون سهار دوه علما راغلي وو سپینګیری عالم یو سپینګیری مشر اسې اتیاو کالو خواوشا به یو ورسره بیا لږ ساعت مولانا نوراسلام صاحب راغی هسې راغلي وو په سکار مانه نه و خبر کېناستو ګپ شپ لګو ما دوه خبرې وکړې او سپینګیری عالم په ژړا شو او را پاسې زما دا تندی ښکل کو نوراسلام مولوي صاحب ته تاسو خو پوهېږئ که نوراسلام ستاسو ګاونډي دی هغه ته ویې سړیا ږیره مې سپینه شوه اتیاو کالو ته ورسېدم قسم درته خورم ما خو نن خبره واورېده چې دین څه ته وایي او الله څه ته وایي رسول څه ته وایي ما خو دا شپېته کاله خلکو ته الله خو ما ته په خپله پته نشته چې الله څه ته وایي ما دا تندی ښکل کو بیا زما دا لاس ښکل کو بیا زما دا اوږې ښکلې بیا نیولی او منې یې پرېښودم ما ته ویې سړیا زه خو داسې محسوس کوم لکه نن ما چې نن ایمان راوړی دا پرونی سهارنۍ خبره ده خو ای کاش چې هغه حاجت خو زه راوړم نو ګوره زه یو خبره کوم میں ایک بات کر رہا ہوں اللہ کی قسم یہ بات جو ابھی میں کر رہا ہوں یہ میرے پاس ہے نہیں نہ تفاسیر میں ہے نہ کتابوں میں ہے نہ کسی سے سنا ہے میں نے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے القاء کی بفیض شیخ وہ اس موقع کے مناسبت سے القاء ہوتا ہے آگے جاتی ہے وہ بات اب جس بات کی باریکی کی طرف میں جا رہا ہوں میں خود حیران ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اگر یاد رہی تو کہہ دوں گا نہیں تو کوئی مطالعہ تو ہے نہیں کہ میں نکال کے پھر آپ کو بتا دوں اس لیے کہا کرتا ہوں جب وقت دے دو آدھا گھنٹہ تو وہ توجہ رہا کرو اس میں نیچے دیکھنا اور سونا اور یہ کرنا اور وہ کرنے آدھا تو گھنٹہ ہے تو میں عرض کر رہا تھا میں نے ابھی اپنی بات شروع نہیں کی اپنی بات آخر میں 5 منٹ میں رکھوں گا یہ پورا پونا گھنٹہ میرا تمہید ہے کیونکہ آپ تیار ہی نہیں ہوتے بات لینے کے لیے تندور جب تک تیار نہیں ہوتے روٹی لینے کے لیے تو عورت اس پہ روٹی نہیں لگاتی ہے انتظار کرتی ہے بیچاری ایک تو یہ ہے نا جان چھڑانے والی بات جان تو چھڑانا نہیں ہے تو رمضان میں اگر رمضان کے حوالے سے اس ایک نسبت کو جو سمجھا اللہ کی قسم اس کا روزہ ہو گیا وہاں یہاں نہیں یہاں کے مسئلے اور ہے وہاں کے مسئلے اور ہے ایک یہ ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھو میرا روزہ ہو گیا یہ کہے گا ہاں آپ کا روزہ ہو گیا اور ایک یہ ہے کہ اللہ سے پوچھو میرا روزہ ہو گیا وہ کہے گا آپ کا روزہ نہیں ہوا ہے مفتی صاحب نے لینا دینا نہیں ہے لینا دینا وہاں سے ہے وہاں کا روزہ رکھو جی وہاں کا روزہ رکھو تو یہ ایک نقطے کو سمجھو جس چیز کی طرف نسبت ہو جائے اللہ کی بولو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آدمی الرٹ ہو جائے ہوشیار ہو جائے تیار ہو جائے کہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے اس لیے کہ نسبت الہی ہے جی آئی جی کی نسبت لگی ہوئی ہے گاڑی آئی جی کی ہے ہوشیار ہو جاؤ الرٹ ہو جاؤ تیار ہو جاؤ آئی جی کی گاڑی ہے کہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھو کہ ساری زندگی پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے آئی جی کی گاڑی ہے جی آئی جی کی نسبت لگی ہوئی ہے الرٹ ہو جاؤ کہیں ایسا حرکت کہیں ایسا چال کہیں ایسا ڈال کہیں ایسا دیکھنا کہیں ایسا انداز نہ ہو ورنہ جی ہاں ساری زندگی کا پچھتاوا ہو جائے گا نسبت آئی جی کی لگی ہوئی کوئی عام آدمی کی ٹیکسی بولو نا کوئی عام آدمی کی ٹیکسی ہاں بولو کوئی عام آدمی کی ٹیکسی نسبت ہے نسبت کس کی نسبت ہے آئی جی کی عام آدمی کی گاڑی نہیں ہے تو فرمایا میرے بندو سمجھ جاؤ
سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، مجھے تمہارے روزے نماز ذکر تلاوت سے روزے چلنے نہیں چاہیے، مجھے پیار ہے اپنے بندوں سے، اور یہ جو میرے بندے ہیں یہ عام گاڑی نہیں، یہ داؤد علیہ السلام کی امت نہیں جو چاہو بکو ان کو، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں جس کو چاہو گالی دو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں جس کی چاہی غیبت کرو۔ خبردار خبردار خبردار، ان کی ایک نسبت میرے ساتھ ہے، یہ میرے بندے ہیں، انہیں میں نے عبداللہ کہا ہے، اور دوسری نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے، یہ محمد رسول اللہ کے امتی ہے۔ خبردار، جب تمہیں کوئی میرا بندہ اور میرے نبی کا امتی نظر آ جائے الرٹ ہو جاؤ۔ الرٹ ہو جاؤ کہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا کہ ساری زندگی کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ کہاں ہو تم؟ سے روزے بھی لگ رہے ہو، چلے بھی لگ رہے ہو، سال بھی لگ رہے ہو، غیبت بھی ہو رہا ہے، اور کس کی؟ جی بولو سارے، کس کی؟ گالی بھی دی جا رہی ہے، چغلی بھی ہو رہی ہے، اور بیوی کو تو سرے سے عبداللہ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ قسم دے تو خرم دے زمانے کے ایسے قرآن پر سرگدمہ خواخن گور اڈو عبداللہ گنی نا، ساس بہو کو سرے سے اللہ کی بندی نہیں سمجھتی۔ جس سے گھر میں ہو، میرے گھر میں ہے، تو میرے دوستو، جب نسبت لگ جائے نا اللہ کی، کس کی؟ بولو بولو بولو، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اب الرٹ ہو جاؤ، اب بولو تیار ہو جاؤ، نسبت اللہ کی ہے کہ ایسی غلطی نہ کر جاؤں جی ناراض ہو جائے کہ میرے بندے تجھے میں نے کہا نہیں تھا یہ میرا ہے، یہ جی کیا خیال ہے؟ پھر اس کا جواب ہے، تو اس مہینے کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ مہینہ، بولو یہ مہینہ، کیا مطلب ہوا اس کا کہ میرا ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ اب زبان کو بریک لگاؤ، زبان کو، کہ اس مہینے کی بے ادبی، آنکھوں کو کہ اس مہینے کی بے ادبی، ہاتھ پاؤں کو، دل و دماغ کو، یہ میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے، احتیاط کر لو۔ بھوکا پیاسا رہنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور راتوں کو اٹھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں راتوں کو جاگنے کے علاوہ، دن کو بھوک و پیاس کے علاوہ، ایسے لوگوں کو اللہ کے ہاں سے کچھ نہیں ملتا جن کو یہ پتہ نہیں کہ اس مہینے کی نسبت جی اللہ سے ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ نے دیا اس لیے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، وقت کم مقابلہ سمجھو اس بات کو۔ اس مہینے کے آنے کا مقصود یہ سمجھانا کہ میرے بندو جس چیز کی طرف میری نسبت ہو جائے اس چیز کا لحاظ رکھا کرو، تو جب تم میری نسبت کا لحاظ رکھو گے تو میں اللہ بھی تمہارا لحاظ۔ تو یہ مہینہ اس لیے عطا کیا کہ ہم اللہ کی نسبت کا لحاظ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ
تو یہ پہلا عشرہ ہے رحمت کا، آج ختم ہو رہا ہے، تو میں اسی پر کچھ بات کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا نجات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، میری طرف دیکھے، اللہ ایک چیز کا دروازہ کھولتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں وہ انتہائی توجہ سے میری گفتگو کو سنا کریں۔ اللہ اپنے بندوں پر، مولانا عثمان صاحب، اللہ اپنے بندوں پر کسی چیز کا دروازہ کھولتے ہیں، جی کسی چیز کا، بولو، اب وہ چیز لینا، کتنا لینا، کیسے لینا، کب تک لینا، یہ کام پھر اللہ ذالک جزاہم بما کسبوا، یہ جو کسبو قرآن میں آیا ہے نا، سمجھ گئے بات کو، یہ اس لیے آیا ہے کہ دروازہ میں نے کھولنا ہے، بولو دروازہ لینا تم نے ہے، لینا کتنا لینا ہے، کیسے لینا ہے، کب تک لینا ہے، تمہاری مرضی، نہیں لینا تو بولو نا سارے۔ میں اس پر ایک مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں۔ اللہ نے نماز کا دروازہ کھولنے کے لیے اذان دے دی، میرے بندو میں نے اپنے طرف سے تمہارے لیے نماز کا دروازہ، بولو سارے، سب صبح روزہ ہی زمان خیال میں، میرے خیال میں آپ کا روزہ ہوگا، روزہ لگا نا، نہ ہو گرمی نہ وڈیرا، شکر ہے میں رمضان میں بھی 2 درس کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہوں گے یہ تو روزہ شربت کی، میرا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہاں تو اذان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر نماز کا دروازہ، بولو، اب یہ اللہ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ ایک ایک کو کان سے پکڑ کے لائے اور اس کو نماز پڑھوائے، اور جو مسجد میں آئے ہیں اس کو ایک ایک کو مکہ دے کہ ذہن مخے کا استر کی بخت کا ایک کو نہیں، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ذالک جزاہم۔ اب اللہ نے اذان کے ذریعے نماز کا دروازہ کھول دیا، اب ہر آدمی کی اپنی چاہت ہے کتنا لینا ہے، اب سمجھ گئے نا بات کو، کتنا لینا ہے، کیسے لینا ہے، اور بولو، اب میری مثال سمجھ گئے، اللہ کا کام، بولو، بندے کا کام، اللہ کا کام، بندے کا کام، ہم نے دونوں کام اس کے ذمہ لگائے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ رحمت کا عشر آ گیا، بس مزے ہو گئے، رحمت کا عشر آ گیا، ماشاءاللہ رحمت کا عشر ہے، بس کم رحمت کا عشر ہے، جی رحمت کا عشر ہے، جی رحمت کا عشر ہے، جی ہاں آگے بس رحمت کا عشر ہے، اللہ کا مخ کس سے ہوا ہے، رحمت کا عشر ہے، سب مطلب کیا مطلب، وہ ہو گیا سارا کچھ، نہیں بھائی، رحمت کا عشرہ کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کا دروازہ کھل گیا، بولو رحمت کا، بولو نا، اور بولو رحمت کا، بھائی وہ دیکھو نا، وہ افطار بخش کا دروازہ کھل گیا، اب افطار بخش تقسیم ہوں گے، دروازہ، بولو دروازہ، اب ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ، اب دروازہ کھل گیا، ماشاءاللہ، بیٹھ گئے نا، ہم بیٹھتے ہیں یا دوڑتے ہیں، حضور بھائی کہنا ولی سموسہ دبا کے کہنا نو رحمت باشری کی سری کیونکہ پکوڑم نشتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سدیز ذکر دی، ما دومره وخلقه ما دا وکړو ما پلان کې وکړو از دې سکړو
مقصود خدا دے حصول سے شو حاصل سے شو رحمت کا عشرہ آیا سمجھو کہ رحمت کا دروازہ بولو رحمت کا دروازہ اب تم نے لینا ہے کتنا لینا ہے کیسے لینا ہے کب تک لینا ہے تو سمجھو یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے بولو پہلا عشرہ اب رحمت کا دروازہ اللہ نے کھولا ہم نے اب یہ رحمت لینا ہے تو اس رحمت کے لینے کے مختلف اسباب جس میں سے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھ کے داخل ہو کون سی دعا آج تک آپ پڑھتے تھے لیکن آپ کو یہ استحضار نہیں تھا جی بولو آج تک آپ پڑھتے تھے لیکن آپ کو یہ استحضار میں نے لاکھوں کے مجمع میں کہا ہے ہزاروں کے مجمع میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ ایک آدمی پڑھنا اور چیز ہے استحضار اور چیز ہے پڑھنے پر نہیں کھلتا ہے استحضار پر کھلتا ہے استحضار نیت کو کہتے ہیں کہ نیت ہو تو آج کے بعد جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھا کرو کون سی دعا لیکن اس استحضار کے ساتھ کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوں گا جس گھر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے جس گھر کی نسبت اللہ نے کہ یہاں کانسی پر پابندی ہے کانسنا نہیں ہے اگر مجبوری نہیں ہے تو دادے پہ ٹوکے گے نا کا مجبوری دی نہیں جوتے احتیاط سے اٹھانے ہیں واپسی میں یوں نہیں پھینکنے ہیں ورنہ نماز کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک جملہ ایک 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 دیکھنی ہے تو مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب کی کتاب دیکھ لو کہا گناہ کبیرہ گناہ بہت ہے لیکن ان کبیرہ گناہوں میں 3 گناہ بہت زیادہ کبیرہ ہے جو اکبر الکبائر ہے اس میں سے ایک اس اللہ کی گھر میں مسجد کہوں گا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے میں لفظ مسجد نہیں کہتا ہوں کہ مسجد کا لفظ ہمارے سامنے بہت ہلکا ہے بے قدر ہے زیادہ جماعت بلا دے ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ اس انداز سے آدمی کافر ہو جاتا ہے میں نہیں کہتا لیکن اگر مفتیان کرام سے رجوع کیے جائے تو وہ کہہ دے گا ہوا تو نہیں ہے لیکن بارڈر کے قریب پہنچ گیا ہے جی شوے لانے دے واسنیز دے شوے یہ اتنا صاف جملہ ہے تو جماعت موازن دے ہیں یعنی لفظ مسجد ہمارے ہاں بہت اس لیے میں وہ مسجد کا جملہ قصداً عمدن نہیں کہہ رہا بیت اللہ کہہ رہا ہوں اللہ کا گھر کہہ رہا ہوں تاکہ کچھ عظمت پیدا ہو جائے لفظ مسجد رگڑ گیا اس جملے نے رگڑا کھایا اور ہمارے معاشرے میں یہود و نصارہ نے اس پر پروپیگنڈا کیا تو آپ بھی اب تھوڑا سا اس جملے کو اس لفظ کو عام کرنا شروع کر دو کہاں جا رہے ہو اللہ کے گھر جا رہا ہوں جی تو جو مصلی پہ ہے اسے اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اللہ کا مقرر کردہ ہے جی وہ اللہ کا اللہ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے تم نمازیں پڑھا کرو تو جب بار بار یہ استحضار ہوگا نا اللہ 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 تو کچھ تھوڑا سا سمجھ میں بولو آئے گا تو آج کے بعد جب جاؤ مسجد میں تو اس استحضار کے ساتھ کہ یہ اللہ کا بولو یہ اللہ کا تو اللہ کے گھر کا ادب یہ ہے کہ وہاں دنیا کی ایک بولو زور سے بولو سارے بور بولو چیئے وہ خبر ہے تو دنیا والا کہیں یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے یہ اکبر الکبائر ہے یہ کبیرہ سے بھی اوپر والا کبیرہ ہے آپ سمجھ گئے کبیرہ سے بھی ہم نے تو مجلس سے سجائی ہوئی ہوتی ہے اسی ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں اس کے متعلق آتے کہ جب وہ سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ایسے دوڑتے ہوئے نکلتے مسجد سے کہ لوگ حیران تھے ایک دن کسی نے پوچھا حضرت آپ سلام کے بعد ایسے دوڑ کے نکلتے جیسے شیر آپ کے پیچھے
پڑا ہوا ہے. اس نے کہا شیر سے بھی زیادہ خطرناک شیطان پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے. ڈر لگتا ہے کہ ابھی تک جو کچھ حاصل ہوا اگر ایک جملہ بھی کہہ دیا تو برباد ہو جائے گا. اسی کوشش کرتا ہوں جلدی سے گیٹ سے باہر ہو جاؤں. اسی کہ یہ اندر جو میں ہوں یہ اللہ کا، بولو اللہ کا، بولو اللہ کا. تو ڈر لگتا ہے بے ادبی نہ ہو جائے. لیکن نہ آنے والے سے وہ ناراض نہیں جی. نہ آنے والے سے وہ ناراض. دیکھو نا حیرانگی کی بات ہے نا، ہم فقیروں کی باتیں ایسی ہوتی ہے. نہ آنے والوں سے وہ ناراض اتنا جتنا اس بے ادبی کرنے والے سے ناراض ہے. ایک بیٹا آیا، اس نے ابا کے پاؤں دبائے لیکن بے ادبی کر کے چلا گیا. ایک بیٹا آیا ہی نہیں پاؤں دبانے کے لیے. ابا کس سے راضی ہے جی؟ زور سے کہو نا. نو بولے نہ پوئے گئی پدے اگر لکه ډیر حاجت ده که زه رانلم نو بس دغه خدای بس نه نانوې کېږي. اوس راته آواز کوي چې راشه خیر دی ما بنده خیر دی ته راشه. کیا سمجھا ہم نے اللہ کو؟ میں سمجھتا ہوں میں سبحان ربی العظیم پڑھوں گا تو وہ عظیم ہو جائے گا. بیوقوف نہ بنا کرو. یہ ہم سے اس لیے پڑھوایا جاتا ہے کہ جب تم کہو گے سبحان ربی العظیم پڑھو تو اوپر سے آواز آتی ہے میں عظیم تھا، عظیم ہوں، عظیم رہوں گا. تم کہو تب بھی میں عظیم ہوں، تم نہ کہو تب بھی میں. لیکن جب تم کہتے ہو تو میرے جلال کی قسم میں تمہیں عظیم بنا دوں گا. تمہارے عظیم عظیم کہنے سے تم عظیم ہو جاؤ گے جی. بولو، بولتے نہیں ہو. تمہارے عظیم عظیم کہنے سے میری عظمت میں کوئی بڑھوتی کوئی کمی نہیں آئے گی. سمجھا کرو. بہرحال وقت پورا ہو گیا. میں اپنی بات آخری جو بات ہے وہ کہتا ہوں. یہ رحمت کا عشرہ ہے. بولو یہ اس مہینے کی نسبت، بولو اس مہینے کی نسبت کہ یہ میرا مہینہ ہے. یہ بولو یہ، بولو یہ. تو بس یہ ایک جملہ تو اس کے لیے کافی ہے کہ اب میں نے دیکھنا ذرا احتیاط سے ہے. اس مہینے میں میں نے ذرا دیکھنا، بولو بولو سارے بولو یار. اس مہینے میں ذرا میں نے دیکھنا، بولو دیکھنا. کیوں جی؟ یہ اس کی نسبت اللہ کی طرح، یہ اللہ کا مہینہ. بولنا، بولو بولنا، بولنا، چلنا، پکڑنا، سوچنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، سونا جاگنا، احتیاط سے، احتیاط سے، بہت احتیاط. کیوں؟ نہ ہی آتا ہمارے اوپر تو اچھا تھا، نہ ہی آتا یہ مہینہ ہمارے اوپر تو بے ادبی سے بچ جاتے. اگر آیا ہے تو اللہ کی قسم احتیاط کر لو. بس اس کو نہیں ضرورت میرے روزے کی، بھوکے اور پیاسے رہنے کی اس کو نہیں ضرورت. احتیاط کر لو، احتیاط کر لو، احتیاط سے بول لو. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ ایک مہینہ احتیاط سے بول لو. بولو یہ ایک مہینہ احتیاط سے دیکھ لو، احتیاط سے تول لو، احتیاط سے چل لو، احتیاط سے کر لو، احتیاط سے کا پی لو، احتیاط سے تعلقات قائم کر لو. یہ ایک 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 اور ایک مہینہ. فرمایا اللہ پاک فرماتے باقی 11 مہینے تمہارا احتیاط اس کی ذمہ داری اللہ میں خود لے لوں گا. یہ ایک مہینہ کا اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس لیے ہے کہ جب تم میری اس نسبت کا لحاظ رکھو گے، ایک مہینہ احتیاط کر لو گے تو پھر 11 مہینے میں تمہاری چوکیداری کر لوں گا. ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں اس کی طرف. یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے.
تو رحمت کے کچھ اسباب میں گنوا دیتا ہوں، کیونکہ کل جمعہ ہے تو اکثر علماء خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر آگے انشاءاللہ جمعے میں اس کی ڈیٹیل بتائے۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے، یعنی رحمت کے عشرے سے مطلب آپ سمجھ گئے کہ باب رحمت کھل گیا۔ بولو باب رحمت، بولو باب رحمت۔ اب سامان رحمت ہم نے خود لینا ہے، کتنا لے، کیسے لے، اور دیکھیں نا کسی نے ظہر تک لیا، اب ہم 3:30 بج گئے لیکن ابھی تک ہم لے رہے ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ جی، ابھی تک ہم لے رہے ہیں۔ کوئی ایسے بھی ہوگے جو 5 بجے تک لیتے رہیں گے جی، ہے نا؟ تو ہر آدمی کی تو پھر ماں پتہ ہو بے شاید ہم نے کی بھی کرنا، پھر میرے اور آپ کے اوپر ایک یکساں تو نہیں ہوگا، مجھے الگ ملے گا، آپ کو بھائی وہ تو باب رحمت کھلا ہے نا، لینا تو آپ نے، آپ سمجھ گئے نا۔ ایک تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ اپنے جمعوں میں اس بات کو واضح کیا کرو کہ باب رحمت کھل گیا ہے، اب لینا آپ نے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کچھ اسباب ہیں، جس میں سے پہلا سبب، ایک سبب میں نے بتایا جو ہمیشہ کے لیے ہے، روزانہ روٹین کا معمول ہے، کہ اگر کوئی چاہے، بولو اگر، کہ میرے اوپر اللہ کی، بولو میرے اوپر اللہ کی، بولو میرے اوپر اللہ کی، اور یہ رحمت کو کوئی معمولی چیز بھی نہ سمجھو۔ رحمت کے معنی یہ ہے کہ جس پر اس کا رحمت ہو جائے، عزت اس کا، چین اس کا، سکون اس کا، امن اس کا، اطمینان اس کا، تونگری اس کی، قرضوں سے نجات اس کا، پریشانیوں سے نجات اس کا، کاروبار میں رکاوٹوں سے نجات اس کا، گھر اور باہر کے جھگڑوں کا اختتام اس کا، دنیا اور آخرت کی خوشیاں اس کی، گویا کہ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا مصداق ہو گیا، جس پر رحمت ہو جائے۔ رحمت معمولی نعمت نہیں ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، یعنی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ترغیب دے رہے ہیں جی، کس کو؟ اپنے محبوب کو۔ کیا دے رہے ہیں؟ کس چیز کی؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ میرے محبوب مجھ سے جب بھی مانگو، جی میرے محبوب مجھ سے، بولو مجھ سے یہ مانگا کرو، اے اللہ میرے اوپر رحمت فرما دے، یعنی مجھ سے رحم مانگو، مجھ سے۔ تو اس کا ایک سبب یہ کہ جب ہم مسجد میں آتے جاتے داخل ہو تو ہم یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا؟ ابوابہ۔ دوسری چیز یہ جو ابھی میں نے دعا پڑھی، اپنی دعاؤں میں اہتمام کر لیے کرے۔ رمضان کا پہلا عشرہ تو ہے اس کے لیے، لیکن عام روٹین میں بھی، باقی عشروں میں بھی، اور باقی زندگی کے 11 مہینوں میں بھی اس دعا کا اہتمام کیا کرے۔ رب اغفر ورحم پڑھو، پڑھو پڑھو پڑھو، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ پڑھو پڑھو، رب اغفر ورحم۔ آسمان سے عذاب آیا ہوا ہوتا ہے، سر کے اتنے قریب ہوا ہوتا ہے اس آدمی کے نافرمانیوں کی وجہ سے، یہاں سے یہ پڑھتا ہے رب اغفر ورحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، وہ آیا ہوا عذاب واپس چلا جاتا ہے۔ تو اپنے روٹین میں اس کو رکھ لو، اس دعا کو۔ کون سی دعا کو پڑھو؟ پڑھو 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 پڑھو، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اب ایک بار نیت سے پڑھ لو کہ یا اللہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد، اس دعا کے مانگنے کے بعد تو رحمت نازل کرتا ہے۔ نیت کر لو، اب پڑھ لو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ تو ایک سبب یہ ہوا کہ آتے جاتے مسجد میں یہ دعا پڑھا کرے۔ دوسرا سبب یہ ہوا کہ اس دعا کا ہم اہتمام کریں۔ بولو اس دعا کا، پڑھو سارے، اس دعا کا، اس دعا کا۔ اور تیسری چیز سبب بھی ہے اور اس رحمت کو سمجھانے کے لیے کافی شافی وافی بھی ہے کہ والدین اپنے اولاد پر کتنی شفقت فرماتے ہیں۔
والدین اپنے اولاد کی کتنی خدمت کرتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، کتنی سردی گرمی برداشت کرتے ہیں، کتنا پیشاب پاخانہ صاف کرتے ہیں۔ 6 مہینے سے 9 مہینے تک ماں پیٹ میں رکھتی ہے، 2.5 سال تک ماں دودھ پلاتی ہے، پیشاب پاخانہ پاک کرتی ہے۔ ابا کتنا پریشانی برداشت کرتے ہیں، سردی میں پیشاب کرتا ہے بچہ تو ماں گیلے جگہ پہ ہو جاتی ہے، اس کو خشک جگہ پہ کر لیتی ہے، اللہ اللہ اللہ، یہاں تک کہ بالغ ہو گیا۔ اب اچھا کھانا میرے بچے کے لیے، اچھا پینا میرے بچے کے لیے، اچھا پہننا میرے بچے کے لیے، اچھا بستر، اچھا کمرہ۔ آپ یقین کرو یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، آج بھی اچھا کمرہ ان کا ہے، ہم صحن میں سوتے ہیں۔ داسدہ بچیا، یہاں تک 2 بچوں کے باپ ہے، اس سے جو بڑا بچہ ہے 3 بچوں کے باپ ہے، مولوی سلیم صاحب، وہ بھی اچھا کمرہ اس کے لیے، میں اور اس کی امی صحن میں سوتے ہیں۔ ایسے نہیں کمرہ ہم خوشی سے سوتے ہیں کہ یہ اچھا کمرہ میرے بچے کا ہو، یہ اچھا کمرہ میرے بچے کا ہو، یہ اچھا بستر میرے، بولو میرے، ان کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، میرے کمرے میں پنکھا لگا ہوا ہے، میں جہاں سوتا ہوں وہاں پنکھا لگا ہوا ہے۔ آج دن کو میری گھر والی نے، اس کے امی نے کہا گرمی ڈیرا زیادہ تھا، یہ کمرے تو بدلنا شروع۔ آپ سمجھ رہے ہو، یعنی یہ میں ایک چیز سمجھانے لگا ہوں کہ والدین کی محبت کی انتہا، ماں باپ کی محبت کی انتہا کہ اچھا کھائے تو بچہ، اچھا پیے تو بچہ، اچھا پہنے تو بچہ، اچھا لباس ہو تو بچے کا، اچھا کمرہ بچے کا۔ یہاں تک کہ پھر جب شادی کا نمبر آتا ہے تو پھر گھروں میں تلاش کرتے ہیں، جیسے کھلی ہونتا جنہی کہنا جی جیسے کھلی ہونتا علی کا پخ کھلی سکے میدہ زوے میں دیر کو زوے تک توری ہوا ہے، سبحان اللہ، زوے تک توری آسی آجی سے بھئی وہی زوے میں دیر کو لے لے۔ بادشاہ نے کسی سے کہا کہ باہر جا کے نا محلے میں جو سب سے خوبصورت بچہ ہے اس کو، اس سے اٹھا کے لے آؤ۔ اگر داسی وہ شاد ہو گیا، شانت رہو چت کرو۔ بادشاہ ہوتے بھی تو سڑی دیجئے چلتا سن بڑو کیا راوڑا نالی سوشی راوڑ دے، اگر اللہ ساتھ پس کرتی تو لگا تو بیا آگا شہر آگا ستے، آگا وہ تو خدا تعالیٰ پا دی مخلوق کی بل سکنو دا دی را پا مخ کر دی، آگا بھی زمان دی پا اللہ قسمی وزم کی وہ آسمان چی دا مخلوق نہ ڈک کے زمان چی پا 10 مرستر کی خوگی کی بچہ بھی نہ خوگی۔ ابھی داولی دا میں زوید ہے جی تو زور آئی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یا خوب ازلے ونے میں یا بتاسون زمان شاہ ٹھولی ونی ہے کہ وازلے ونے میں اللہ۔ تو والدین کی کتنی محبت ہوتی ہے، کوئی حد ہے جی؟ کوئی حد ہے؟ محبت کی کوئی حد نہیں۔ تو اتنی ساری محبتوں کا جب بندہ، جب بیٹا بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، تکڑا ہو گیا، تو اب اس کو بھی چاہیے کہ وہ اتنی محبتوں کا بھی اس انداز سے صلہ دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو، نہیں چاہیے تو نہیں بولو، جس کو چاہیے تو بولو چاہیے۔ تو پتہ ہے اس سارے صلے کو اللہ نے 2 جملوں میں جمع کر دیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے بندو، والدین نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بڑی محبت کا اظہار کیا، ساری زندگی تمہارے غم میں گلتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے، پستے رہے، نیندے حرام۔ بس تم اتنا کہہ دیا کرو، اے اللہ ہمارے ان والدین پر ایسا رحم فرما جیسا بچپنے میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنا بچپنا یاد دلایا اللہ، میں بچہ تھا، میں بولنا نہیں جانتا تھا، میں الٹی سیدھی بکواس کرتا تھا، میرے ابا میرے منہ کو بوسہ دیا کرتا تھا،
آج بھی اگر میرے ابا الٹی سیدھی بات کر لے، عمر بہت زیادہ ہو گیا، شیخ کبیر بن گیا، تو مجھے بھی اپنا بچپنا یاد آنا چاہیے، کما ربیانی صغیرا۔ اگر میرا ابا بھی آج کچھ کہہ دے، غصے میں کہہ دے، گالی دے دے، بددعا دے دے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں منہ کو بوسہ دے دوں۔ ہاں معلوم پکا دے خلا دس ہوتا مو آئے جتنا نہ پوئے گے۔ ایک بچے نے باپ کو کہا، ابا نے، دادا نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا تھا گود میں، رات کا ٹائم تھا، باہر لے آیا تو بیٹا ساتھ ہے، نوجوان پوتا اس کے گود میں ہے، تو بیٹے سے کہا، بیٹا آسمان میں ستارے تھے، سبھی پدے آسمان کے داچی پڑکی گی، کہا یہ کیا ہے یہ اوپر آسمان میں یہ جو چمکتے؟ اس نے کہا ابا یہ ستارے ہیں۔ کیا ہے بولو؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، بیٹا یہ کیا ہے آسمان میں؟ تو کہا ابا ابھی تو آپ کو کہا تھا یہ ستارے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کہا، تو تیسری بار اس نے ذرا زجر سے کہا، جو بیرے میں دیتا ہوا نا بھی چیزا ستوری دی۔ اب جب اس نے تیسری بار پوچھا تو بیٹے نے کہا، تو نے یہ 100 سال 80 سال زندگی کہاں گزاری؟ تو نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہے؟ ابا نے اپنی بیوی کو بلایا، کہا ڈائری اٹھاؤ، وہ ڈائری لے آیا، یوں کھولا، کہا یہ ذرا تاریخ پڑھو بیٹے۔ پڑھا اس نے، کہا اس رات کو آپ میرے گود میں تھے، آپ نے مجھے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ستارے ہیں، میں نے آپ کے ہونٹوں کو بوسہ دیا۔ جی پزور بھائی آپ کے ہونٹوں کو، پزور بھائی آپ کے ہونٹوں کو، اور میں نے کہا بیٹا ذرا ایک بار پھر کہو۔ بچڑا تو بیاہ ہوا ہے، ہم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو نے پھر کہا کہ ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا ستارے ہیں، میں نے پھر بوسہ دیا۔ میں نے کہا 35 مرتبہ تو نے پوچھا، 35 مرتبہ میں نے جواب دیا، اور ہر جواب پر میں نے تیرے ہونٹوں کا، اور تو نے تیسری مرتبہ مجھے جھڑک دیا کہ تو نے دنیا میں زندگی نہیں گزاری، کیا ہے ستارے تو ہے۔ رمضان ہے، رمضان، اس کی نسبت اللہ کی طرف یہی سکھانے آیا ہے۔ تو تیسرا سبب یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کرو۔ جی تیسرا سبب کیا ہے؟ اب بس صرف گنواتا ہوں، اب دیکھیں، اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مسجد میں آتے جاتے دعا پڑھو تاکہ باب رحمت کھل گیا، تاکہ رحمت مل جائے، رحمت۔ ہاں اس کے بعد یہ دعا کا اہتمام کرو، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، تو مل جائے گا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو کچھ مل جائے گا۔ استغفار کثرت سے کر لیا کرو، اللہ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالی رحمت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح آدمی غلط مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائے، اچھے مجلسوں میں بیٹھا کرے، اللہ تبارک و تعالی رحمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 5-6 چیزیں میں نے آپ کو گنوائی۔ رحمت کا عشرہ آج اس کا آخری دن ہے، اگر ان میں سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ تاریخ سے پہلے اللہ کے سامنے رونا دھونا کر لو، اور کم از کم یہ جو میں نے گنوائے آسان پڑھو۔ ایک بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ پاک فرماتے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اگر تم کہو گے استغفر اللہ تو میں رحمت عطا کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دروازہ کھلا، ایک دروازہ بولو، ایک دروازہ، یعنی ایک چیز ہمیں رحمت کی مل گئی۔ اب پڑھو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، پڑھو۔ دوسرا کام بھی ہو گیا، دوسرا کام بھی۔ اب تیسرا کام رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تیسرا کام بھی ہو گیا۔ اب چوتھا کام، اپنے حیثیت کے مطابق جیسے یہاں سے نکل جاؤ، حیثیت سے زیادہ ہو تو یہاں، حیثیت سے کم ہو تو باہر جب نکل جاؤ، کوئی 5 کوئی 10 کوئی 100 کوئی 50 روپیہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو، ٹھیک ہے۔
حیثیت سے زیادہ ہو تو یہاں، حیثیت سے کم ہو تو باہر. ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا؟ اسنما تو 150 ہونا چاہیے رہے. تو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر لو، 10 20 30 50. تو جب آپ صدقہ کر لو گے تو اللہ کی رحمت کا جو دروازہ کھلے اس میں سے آپ کو کوئی حصہ، بولو. 5واں کام کچھ نہیں. اگر تبلیغ میں جانے کی اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی ہے تو رونا دھونا کرو کہ اللہ توفیق دے دے. کہ یا اللہ لوگ سال لگاتے، میں ایک دن بھی نہیں لگا سکتا ہوں، تاکہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے دے. اور جو توفیق مل جائے تو پھر کرتے رہو. جب تک توفیق نہیں ملی ہے تو کم از کم اپنے گھر میں جانے کے بعد اپنے گھر میں کسی کو کہہ دو رمضان ہے، نماز کی پابندی کرو، جھوٹ نہ بولو. نماز کی پابندی کرو، عمل بھی معروف ہو گیا، جھوٹ نہ بولو، نہی عن المنکر ہو گیا، کہہ دو سبحان اللہ. تو 5واں کام بھی ہو گیا جی. اور 6واں کام، ویسے بھی لغو مجلس میں ہم نہیں جاتے ہیں الحمدللہ. کوشش کر لیا کرو کہ ایسے فضول مجلسوں میں جی نہ جایا کرو. 7واں کام، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اگر چلے گئے اور بیوی تمہاری وہ پکوڑا بنانے کے لیے وہ پیاز واز کاٹ رہی ہے، بس بیٹھ گیا، وہ پیاز کاٹ رہی ہے، تم نے آلو کاٹنا شروع کر دیا جی. سوک بکئی لاسٹ کہی دا کارلا گراندے دالا گراندے ہاں دا ہما یو مرگرے دے اللہ پتی دنیا کیم جنتی کی او پاگا دنیا کی دیم دے جنتی کی ہاں او نمی ریاض دے دا کار آگا کولے شبر سوک نشی کولے. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ کہہ دو. تو یہ ہے 6واں کام کیا ہے کہ مخلوق خدا پر ارحموا من فی الارض، گھر والوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، پیار کا معاملہ. وہ پیاز کاٹ رہے آپ آلو کاٹو. ہاں مولانا لال محمد تبڈیر گرانی مولانا لال محمد تبڈیر گرانی مفتی سے ناسو مفتی رضا خان سے داغ پلار اغم ناسو پلاریم ناسو ما خبرو کا مفتی سے پلار ماتی استادین دیر گران دے وی حجرات آسان دے خود استادین دیر گران دے وی. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. غصہ آیا جی، بولو غصہ، لیکن جاری نہیں کیا. بولو غصہ آیا دا چی مالا قار نرازی بیا خود تصرہ سڑے نے. جس کو غصہ نہیں آتا جی وہ بیل ہے، وہ تو آدم کا بیٹا ہی نہیں ہے. غصہ آئے گا، بولو غصہ، بولو غصہ. جب آئے نہیں تو پھر کمال تو نہیں ہوا نا. غصہ تو جبرائیل کو بھی نہیں آتے. تو جبرائیل معصوم ہے، متقی نہیں ہے. بولو جبرائیل، بولو. اور اللہ کو معصومیت مطلوب نہیں، متقی ہونا مطلوب ہے. لعلکم، کہ تم متقی ہو جاؤ. تو تقوی تو جب ہوگا کہ غصہ آئے. بولو غصہ، بولو غصہ، لیکن جاری نہ ہو، بریک لگ جائے. غصہ آئے بریک. تو کہا جب غصہ آئے گا اور تم بریک لگا دو گے تو میں اللہ اپنے چہرے سے پردے ہٹا دوں گا. جتنی بار تو نے غصے کو پیا میں اتنی بار تجھے اپنی دیدار کروا دوں گا. تو 6واں سبب یہ ہوا. اور 7واں سبب کیا ہے مفتی صاحب؟ یہ 7واں ہے. چلو مولانا عثمان سمجھ گئے کہ بات لمبی ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پہلے کیوں نہیں بتایا بھائی؟